بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبھی پترکار دوستوں کو سلام و آداب. آپ سب کا سواگت ہے، استقبال ہے جماعت اسلامی ہند کی اس منتھلی پریس کانفرنس میں. جن ایشوز کو پریس نوٹ میں شامل کیا گیا، ابھی بتایا گیا آپ کو، ان میں ایک اہم ایشو جو ابھی نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کی جو رپورٹ آئی ہے، کسٹڈی میں خواتین پر، عورتوں پر جو زیادتیاں ہوتی ہیں، اس پر ہماری نیشنل سیکریٹری رحمت النساء صاحبہ بتائیں گی. اور آسام اور اتراکھنڈ میں جو چیزیں ہو رہی ہیں پرسنل UCC کو لے کر، اور وہاں کی جو مسلم میرج ایکٹ کو لے کر جو وہاں اقدامات کیے گئے ہیں، اس پر ہمارے نائب امیر ملک معتصم صاحب اپنی رائے پیش کریں گے. اس سے پہلے میں یہ فارمرز کا جو ایشو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی فارمرز دلی میں اپنی مانگوں کو لے کر انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا، اور اس وقت جب 3 قانون بنائے گئے تھے فارمرز کے خلاف، ایک طرح سے ان کے خلاف فارمرز نے، کسانوں نے جو پروٹیسٹ کیے، اس کے دباؤ میں حکومت نے وہ تینوں قانون واپس لے لیے تھے، اور یہ وعدہ کیا تھا کہ حکومت کسانوں کے لیے فصل کا منیمم جو سپورٹ پرائس ہے اس کو اشور کرے گی. اور اب جو کسان پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ اسی کو لے کر رہے ہیں کہ جو وعدہ کیا گیا تھا منیمم سپورٹ پرائس کا، اس کو قانون بنا کر اس کو اشور کیا جانا چاہیے، اور اس کو صرف مارکیٹ کے فیکٹرز پر کے مطابق طے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سوامیناتھن کمیشن کی جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کے مطابق منیمم سپورٹ پرائس طے ہو، اور اس کو قانون بنا کر اس کو اشور کیا جانا چاہیے. یہ ڈیمانڈ ہے کسانوں کی، اور برابر وہ اپنی بات کہہ رہے ہیں. اور پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ حکومت ان کی بات سننے کے بجائے ان پر جس طرح سے زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور لاٹھی چارج اور آنسو گیس، اور 2 کسانوں کی اس میں ڈیتھ بھی ہو چکی ہے اس پورے پروٹیسٹ میں. تو جس طرح سے سرکار ایک سخت رویہ اپنا رہی ہے وہ بہت ہی نقصان دہ ہے، اور اس سے حکومت کو چاہیے کہ وہ جلد کسانوں کی ان جائز ڈیمانڈز کو پر غور کرے، اور MSP کو ایک قانون بنا کر اس کو اشور کرنے کی کوشش کرے. جماعت اسلامی ہند پہلے بھی ان کی اس ڈیمانڈ کو سپورٹ کرتی رہی ہے، اور ابھی بھی ہم حکومت کی کسانوں کی اس ڈیمانڈ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور حکومت سے کہتے ہیں کہ وہ اس پر سیریسلی غور کرے. دوسرا جو ایشو آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت پورے دیش میں جو سیاسی پولیٹیکل اتھل پتھل ہو رہی ہے، راجیہ سبھا کی کچھ خالی سیٹوں کے لیے جس طرح سے ابھی الیکشن ہوئے، اس میں ہم نے دیکھا کہ پارٹیاں جو ہے اپنی لائن سے ہٹ کر کچھ MLAs کراس ووٹنگ کر رہے ہیں، MLAs کو خریدا جا رہا ہے. یہ الزام بھی لگائے گئے کہ ہماچل میں خاص طور سے کہ MLAs کو اغوا کر لیا گیا اور ان کو کہیں لے جایا گیا، اور MLAs کو لالچ دیا گیا، خرید لیا گیا، اور کچھ 6 MLAs کو وہاں کے اسپیکر نے انہوں نے ٹرمینیٹ بھی کیا. تو اس طرح سے یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، جماعت اسلامی ہند شروع سے بات کہتی آئی ہے کہ یہ جو اپارچونسٹک پالیٹکس ہے، کہ لوگ اپنے فائدے کے لیے، پیسے کے لیے، اور کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے ادھر سے ادھر جمپ کرتے ہیں، اور پبلک ان کو کسی ایک پارٹی کی وجہ سے چنتی ہے، جس پارٹی کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ پارٹی چھوڑ کر دوسری بالکل اس کے اپوزٹ آئیڈیالوجی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ پبلک کے ساتھ، عوام کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، اور اس کو روکا جانا چاہیے. جماعت اسلامی ہند اس موقع پر یہی کہنا چاہتی کہ اس ملک کے لیے یہ جو اپارچونسٹک پالیٹکس ہے، پولرائزیشن کی پالیٹکس ہے، ڈویژن کی پالیٹکس ہے، یہ اس ملک کے لیے بہت خطرناک ہے. اور ہم شروع سے کہتے آئے ہیں کہ
ہمارے دیش کے لیے ایک لوکتنتر کو مضبوط کرنے کے لیے ویلیو بیسڈ پالیٹکس جس میں اچھے لوگوں کو لایا جائے, ایماندار لوگوں کو لایا جائے, نان کمیونل لوگوں کو لایا جائے, سماج کو ڈیوائڈ کرنے والے لوگوں کو پالیٹکس سے دور رکھا جا سکے, اور جو کمیونل ہارمنی اور کنسٹیٹیوشن کو جو لوگ ریسپیکٹ کرتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو آگے بڑھایا جانا چاہیے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اسمبلیز اور پارلیمنٹ میں جو لوگ ہیں ان میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کے خلاف کرمنل کیسز بھی ہیں, جن کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کی سنکھیا تعداد برابر بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ جماعت اسلامی ہند اپنی بات کو دہرا رہی ہے کہ اس ملک کے لیے, ملک کی جمہوریت کے لیے, ملک میں امن و امان کے لیے ضروری ہے کہ پالیٹکس میں ویلیوز کو امپورٹنس دی جانی چاہیے, اور اچھے کریکٹر کے لوگوں کو پالیٹکس میں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ابھی ایک اور جو گورنمنٹ نے ایک سٹیپ لیا ہے کہ مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن, جس کے تحت مسلم نوجوان لڑکیوں کو, اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیے جاتے تھے, اور اس کا ایک اچھا خاصا بجٹ تھا, اور اس میں ہائر ایجوکیشن میں مسلم کمیونٹی کے بچوں اور بچیوں کو آگے بڑھانے کا ایک اچھا ایک ذریعہ تھا. حکومت نے اس فاؤنڈیشن کو ختم کر دیا ہے, اور اس میں 1073 کروڑ روپیہ جو اس کا موجود تھا, اس میں 400 کروڑ کی لائبلٹیز کو اگر نکال دیں تو 660 کروڑ روپے کا جو فنڈ ہے اس کو کنسولیڈیٹڈ فنڈ جو گورنمنٹ کا ہوتا ہے اس میں ٹرانسفر کر دیا گیا. اور تو اس سے صاف نظر آتا ہے کہ ہماری موجودہ حکومت کا جو رویہ ہے اس کے وہ مسلمانوں کے تعلق سے, خاص طور سے حکومت کی ذمہ داری تو یہ تھی کہ مسلمانوں کی تعلیمی بہتری کے لیے ان کے لیے اور اسکیمیں لاتے اور ان کو اور آگے بڑھاتے, لیکن جو اسکیمز پہلے سے چل رہی ہیں ان کو بھی بند کیا جا رہا ہے. تو یہ صاف طور پر ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک اسلامو فوبک اس کو ہم قدم مانتے ہیں کہ ایک طرح سے حکومت مسلمانوں کو چوٹ پہنچانے کے لیے, نقصان پہنچانے کے لیے, ان کو ایجوکیشنلی بیکورڈ رکھنے کی جان بوجھ کر کوشش کر رہی ہے, اور یہ اس ملک کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے. اور اس کو ہم بہت سختی سے اس کی مذمت بھی کرتے ہیں, اور حکومت سے کہتے ہیں کہ اپنے اس فیصلے پر وہ دوبارہ غور کرے. اور جس طرح سے سچر کمیٹی اور دوسری محمود الرحمان کمیٹی وغیرہ نے جو ریکمنڈیشنز دی تھی کہ مسلمانوں کی تعلیمی ایجوکیشنل جو سچویشن ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے جو سجیشنز دیے گئے تھے ان کو لاگو کیا جانا چاہیے, مگر موجودہ حکومت ایسا کرنے کے بجائے جو اسکیم پہلے سے موجود ہے ان کو بھی روک رہی ہے, بند کر رہی ہے. اور یہ صاف نظر آتا ہے کہ 2024 کے الیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ایسے قدم اٹھا رہی ہے جس سے یہ لگے کہ یہ حکومت مسلمانوں کے خلاف, مسلمانوں کو ناراض کرنے کی اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کی ایک پالیسی پر عمل کر رہی ہے, تاکہ اس کا فائدہ ان کو الیکشن میں مل سکے. ایک اور بات جس کی طرف اشارہ کیا گیا پچھلے کچھ وقت سے, پورے ملک میں مسجدوں, عبادت گاہوں, مزاروں کو لے کر ایک قسم کی مہم سی چل رہی ہے, اور سینکڑوں برسوں پرانی مسجدوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور عدالتیں بھی ایسے ایپلیکیشنز کو انٹرٹین کر رہی ہے جس میں صاف طور پر 1991 کے کا قانون ہے ورشپ پلیسز آف ورشپ کا, کہ 15 اگست 1947 کو جس عبادت گاہ کی جو پوزیشن تھی اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا, اس کو نظر انداز کرتے ہوئے عدالت میں کارروائیاں چل رہی ہیں, اور اس سے بہت سارے پیچیدہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ گیان ویاپی مسجد کے نیچے جو تہخانہ ہے اس میں بھی کورٹ نے جو ہے وہ پوجا کی پرمیشن دے دی. حالانکہ جو کمیٹی ہے وہاں کی انتظامیہ کمیٹی, اس نے سپریم کورٹ میں اپروچ کیا ہے, اور سپریم کورٹ نے اس کو سننے کے لیے ایکسیپٹ کر لیا ہے. لیکن
یہ جو پوری مہم چلائی جا رہی ہے ایک طرح سے، اور ایک ماحول پورے دیش میں چلایا جا رہا ہے. دلی میں بھی کئی مسجدیں نشانے پر ہیں. سنہری باغ کی مسجد کا معاملہ آپ کو معلوم ہے، اور عدالت میں بھی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود حکومت جس طرح سے ایک ماحول بنا رہی ہے وہ بہت خطرناک ہے. اس کی اور ڈیٹیلز آپ کے سوال جواب کے سیشن میں ہمارے ایک ساتھی انعام الرحمان صاحب جو اس میں برابر لیگل کارروائیوں میں کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے. غازہ اور فلسطین میں جو کچھ چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جماعت اسلامی ہند یہ سمجھتی ہے کہ اب تک 30,000 سے زیادہ فلسطینی اس میں شہید ہو گئے ہیں، جس میں بڑی تعداد بچوں اور عورتوں کی ہے. 70,000 سے زیادہ زخمی لوگ ہیں اس میں، اور 4,39,000 جو گھر ہیں وہ پوری طرح یا پارشلی ڈیمیج ہو گئے ہیں. اور جو پاپولیشن ہے غازہ کی اس کا 85% اپنی جگہ سے ڈسپلیس ہو گیا ہے. اور ان کے غازہ میں ایک طرح سے بھوک مری اور علاج جیسی جو سہولتیں ہیں، اتنے مسائل وہاں پر پیدا ہو رہے ہیں اور لوگوں کی برابر اموات ہو رہی ہے. جماعت اسلامی ہند یہ محسوس کرتی ہے کہ وہاں پر سیز فائر کے لیے دباؤ بنایا جانا چاہیے، اور ہمارا ملک بھارت اس کو بھی اپنے اثر اور اپنے اثرات کا استعمال کرتے ہوئے غازہ کے اس مسئلے میں کم سے کم فوراً سیز فائر کے لیے دونوں کو آمادہ کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور سے جس طرح امریکہ اور اس کے جو ساتھی ملک ہیں جس طرح سے اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، اور ایک طرح کا جینوسائیڈ، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کو جینوسائیڈ کہا ہے کہ جینوسائیڈ کی سچویشن وہاں پر پیدا ہو گئی ہے. تو یہ کچھ جو ہماری پریس نوٹ میں جو ایشوز تھے. اب میں باقی جو ایشوز آسام اور اتراکھنڈ میں جس طرح UCC اور مسلم میرج ایکٹ کے بارے میں جو قدم اٹھائے گئے ہیں اس پر ہمارے ملک معتصم صاحب آپ سے بات کریں گے.